اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ہی سامعین و احباب خیر و عافیت سے ہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے کو فرمائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو چڑھتا جا، اور تو اس طرح قرآن پڑھ جیسے تو ٹھہر ٹھہر کے دنیا میں قرآن پڑھتا تھا۔ تو پھر اللہ جل شانہ اس کو فرمائے گا کہ جہاں پہ تیری آخری آیت ختم ہوگی وہی تیرا جنت کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ نے بہت سی فضیلتیں اپنے نبی مکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہیں کہ لوگ قرآن کو سیکھیں، سمجھیں، پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ نے جو ہمیں یہ بتایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر ہر حرف کو دوسرے حرف سے جدا کر کے پڑھو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ابھی تک لیسن پڑھ لیے ہیں، کیونکہ ہم نے الحمدللہ اللہ کے جل شانہ کے فضل و کرم سے لیسن نمبر 1 کو کمپلیٹ کیا ہے، اور اس کا جو خلاصہ کلام خاص طور پہ تو میں کہوں گا کہ وہ لوگ ضرور سنیں تاکہ ان کو قدر ہوگی پہلے 10 ٹاپکس جو ہم نے آپ کے سامنے پارٹس پیش کیے ہیں لیسن نمبر 1 کے، وہ اس کی ترغیب حاصل کریں کہ وہ سیکھنا کتنے ضروری ہیں۔ تو حضور والا قرآن چونکہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے، بہت عام حصہ ہے، اس لیے ہمیں اس کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے بچوں کو اس کو سکھانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ حضور والا یہاں پہ آپ کو میں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ آج انشاءاللہ ہم جو لیسن نمبر 2 ہے اس کا پارٹ 2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس لیسن میں انشاءاللہ جیسے آپ نے چونکہ پہلا لیسن جو پڑھا ہے لیسن نمبر 2 کا پارٹ 1 جو تھا، اس میں آپ نے حرکات کے حوالے سے یہ پڑھا کہ حرکت کی جمع حرکات ہے، اور اسی طرح زبر زیر پیش کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ان کو حرکات کہتے ہیں، اور ان کے مزید آپ نے جو مختلف نام تھے لیسن نمبر 2 کے پارٹ 1 میں ہم نے پڑھے ہیں وہ آپ نے سمجھے۔ اور پھر حضور والا ہم نے یہ بات کی کہ بعض لیٹرز ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم جرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بعض ایسے ہیں بلکہ اکثر لیٹرز ایسے ہیں کہ جن میں ہم جرک نہیں کرتے، بلکہ ان کو جیسے ان کو پڑھنے کا حق ہے ان کے حرکات کے مطابق ویسا ہی پڑھا جائے گا ان کو۔ اور ان میں جرک کے حوالے سے ہم نے حمزہ کی بات کی تھی، اور وداؤٹ جرک جو باقی 28 لیٹرز ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو حضور والا اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آج ہم جو 3 حرکات ہم پڑھ چکے ہیں، زبر، زیر اور پیش، ان میں سے پہلی جو حرکت ہے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہماری جو وضاحت ہوگی، اور پلس اس کے ساتھ ہم ساتھ اس کی پریکٹس کریں گے۔ تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ زبر جو ہے اس کے بارے میں آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ زبر جو ہوتی ہے اس میں آپ نے آواز اور منہ کو کھول کے پڑھنا ہے۔ اس کے 3 نام آپ کے سامنے جو ہمارا سائن موجود ہے زبر کا، اور اس کے پھر ہم نے 3 نام اس کا مطلب ہے پڑھ لیے، وہ ہے زبر، فتح اور نصب۔ اب زبر، فتح اور نصب جو ہیں یہ جو ایک ہی حرکت کے نام ہیں، ان کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر حرف کے اوپر ہم دیکھیں کہ فتح کا نام لیتے ہیں کہ فتح پڑی ہوئی ہے، حالانکہ وہ زبر کا ہی دوسرا نام ہے، تو ہم اس جو حرف ہے جس کے اوپر فتح ڈالی گئی ہے، جس کے اوپر یہ کام کیا گیا ہے، اس کو ہم مفتوح کا نام دے دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جس کے حرف کے اوپر ہم نصب دے دیتے ہیں تو نصب بھی زبر ہی ہے اصل میں، تو یہ ہم کیا کہتے ہیں کہ جس حرف کے اوپر نصب ہو اس کو ہم منصوب کہتے ہیں۔ تو حضور والا فتح کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کھولنا، فتح۔ تو اس میں کھولنا کس چیز کو ہے؟ آپ نے آواز اور منہ کو، ٹھیک ہے، تھوڑا لاؤڈ لیا آپ نے، با زبر، جیسے با کی ہم ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں زبر کو پڑھنے کے لیے، با زبر با، با زبر با۔ تو حضور والا یہاں پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ہم انشاءاللہ پریکٹس کی طرف آئیں گے، اور پریکٹس جو ہے وہ آپ جتنی خود کریں گے، جتنا ریویژن کریں گے، جتنی ریوائز کریں گے اس کو، اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو حضور اللہ ابھی آپ میرے ساتھ پریکٹس بھی کرتے جائیے، اور جو ہم حروف کا یہاں پہ ایڈیشن کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ ایک ایک حرکت جو ہے ہم انشاءاللہ پوری حروف تہجی کے اوپر جاری کریں گے تاکہ ہماری پریکٹس جو ہے وہ صحیح اور کامل ہو سکے۔ تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں، پڑھیے۔ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف جو ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جاتی ہے تو یہ الف نہیں رہتا بلکہ یہ حمزہ میں ٹرن ہو جاتا ہے۔ بظاہر یہ آپ کو اسٹرکچرل الف نظر آ رہا ہے، لیکن
جب آپ نے اس کے اوپر کوئی سائن دیکھ لی ہے، کوئی حرکت دیکھ لی ہے، تو اس وقت آپ نے اس کو الف نہیں پڑھنا، بلکہ لکھا آپ کے سامنے الف ہوگا، پڑھنے میں یہ ٹرن ہو چکا ہوگا حمزہ میں، تو ہم نے اس کو حمزہ سپیل کرنا ہے۔ جب ہم نے اس کے جوڑ کرنے ہیں تو ہم نے اس کو حمزہ ہی پڑھنا ہے، لیکن جب ہم اس کے جوڑ کر چکے ہوں گے، پھر آپ جب اس کو فلو کے ساتھ جوائنٹلی پڑھیں گے تو پھر آپ نے اس کو حمزہ کے ساؤنڈ میں اس کی حرکت کے مطابق پڑھ دینا ہے۔ تو پڑھیے حمزہ زبر ا۔ اب یہ لیٹر جو ہے، اس لیٹر میں جو حمزہ ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس حمزہ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جرک کرنا ہے۔ باقی جو آپ کے سامنے 28 لیٹرز آئیں گے اس میں جرک نہیں ہے، لیکن یہ جو حمزہ ہے اس کے اندر جرک ہے۔ اب جرک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جرک کر کے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ لیکن باقی جو لیٹرز آئیں گے آپ کے سامنے، ان کے اوپر جب زبر آئے گی یا پھر کوئی بھی حرکت آئے تو اس وقت آپ نے اس کو باقی لیٹرز کو جرک نہیں کرنا بلکہ جنٹل ہی پڑھنا ہے۔ تو ابھی آپ کو یہ فرق واضح ہو جائے گا جب ہم باقاعدہ بھی پریکٹس شروع کر رہے ہیں۔ پڑھیے حمزہ زبر ا، یہ تھا جرک ہم نے کیا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس نے کیا حمزہ زبر آ، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو ہم نے جرک کرنا ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ اس کی یہ خاص صفت ہے جو کہ اس کے اندر پائی جاتی ہے جرک کی، اور باقی لیٹرز میں نہیں ہے، یہ اس کے اندر آپ نے ظاہر کرنی ہے حمزہ زبر ا۔ اور سٹیپس آپ ذہن میں رکھیے گا حضور والا، وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے لیسن نمبر 1 میں رفع تہجی کے آرٹیکولیٹرز جو مخارج ان کے جو نکلنے کی جگہ ہیں ان کی بات کی تھی، اور ویسے ہی آپ نے لیسن نمبر 2 کا جو بھی ہم نے پارٹ 2 سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں جو ہم پریکٹس کر رہے ہیں حرکات کی، اس میں بھی چونکہ پہلے آپ نے جو لفظ اپنے منہ سے نکالنا ہے، آپ نے سپیل کرتے ہوئے پہلے حرف آئے گا، جیسے ہم بولتے ہیں حمزہ، حمزہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، لیکن جب حمزہ آپ نے پڑھنا اس سے پہلے آپ کے سامنے اس کا مکمل جو سٹرکچر ہے وہ اور اس کا جو مخرج ہے، نکلنے کی جو جگہ ہے، وہ آپ کے ذہن میں نہیں چاہیے۔ پھر آپ نے خوب جیسے اس کو سیکھا ہے ویسے اس کو پہلے پروناؤنس کرنا ہے، پڑھنا ہے، اور اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ آپ کا جو نیکسٹ لیسن میں ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے پارٹ 2 کے پارٹ 2 میں، ٹھیک ہے، وہ ہے حرکات کے حوالے سے۔ پارٹ 1 میں بھی ہے حرکات ہیں، تو آپ نے پھر اس حرکت کو دینا ہے۔ سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے، یعنی کہ 2 سٹیپس یہاں پہ بنے، ایک آپ کا لیٹر، اس کی پروننسیشن، اس کا جو مخرج ہے وہاں سے نکالنا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اوپر حرکت پڑی ہوئی ہے، پھر اس حرکت کے مطابق جو آپ نے اس کے رولز پڑھے حرکت کے، اس کے مطابق پھر آپ نے اس حرکت کو وہاں پہ سپیل لے کے آنے ہیں، اس کو جوڑ کرنے ہیں، جوڑ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو ابھی پھر پڑھیے حمزہ زبر ا۔ تو حمزہ کا جو لیسن ورڈ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے، اس کو ہمیں پروناؤنس بھی الحمدللہ کر لی، اور اوپر سپیل کے طور پہ جب ہم نے زبر دی وہ بھی کی، اور پھر حمزہ زبر ا جب کیا تو ہم نے اس میں جو صفت حمزہ میں پائی جاتی ہے جرک والی، جب اس کے اوپر لیٹر کے اوپر کوئی سائن آ جاتا ہے، حرکت آ جاتی ہے، اور وہ ہم نے جرک بھی کر لی۔ امید ہے کہ آپ کو حمزہ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اور باقی جتنے بھی لیٹرز آپ کے سامنے ہم زبر کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں ابھی، وہ سارے کے سارے لیٹرز جو ہیں وہ تمام کے تمام آپ نے ان کو جنٹلی پڑھنا ہے، سوائے اس چیز کے کہ جو لیٹرز میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ مستعلیہ لیٹر ہیں یا پھر را ہے، اس کے اوپر جب زبر آتی ہے یا پیش آتی ہے، اس کی ہم نے کنڈیشن جو پڑھی تھی، اس وقت ہم اس کو تھک کرتے ہیں، موٹا کرتے ہیں، پر پڑھتے ہیں، اور زیر کی صورت میں ہم صرف اس کو تھن کرتے ہیں، یعنی کہ باریک پتلا کر کے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں پر بھی آپ نے ہر لیسن میں جیسے بھی آپ آگے جاتے جائیں گے، ہر لیسن میں حضور والا آپ نے اس بات کو بالکل اپنے ذہن میں پکا کر لینا ہے کہ حروف مستعلیہ کو کوئی بھی حرکت سائن آ جائے یا نہ آئے، آپ نے ہمیشہ اس کو تھک ہی کرنا ہے۔ تو ابھی یہاں پہ جو آپ کے سامنے بلیک کلر کی لیٹرز لکھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے آپ نے تھن کرنے ہیں، یعنی کہ باریک کر کے پڑھنے ہیں، سوائے را کے، اس کی جو ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں اس کے پیش نظر ہم اس کو پڑھیں گے۔ لیکن اس لیسن میں آپ نے را جو ہے وہ تھک ہی کرنا ہے، پر ہی پڑھنا ہے، کیونکہ را کے اوپر جب زبر ہو تو ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کو ہم تھک کرتے ہیں، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر آپ نے جتنے بھی مستعلیہ لیٹرز ہیں، یعنی کہ جو اسکائی بلو کلر میں ہمیں لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے تھک لیٹرز ہوں گے۔ لیکن یہاں پہ ہم نے آپ کو کلرز آسانی کے لیے دے دیے کہ آپ کو پتہ رہے، یاد رہے کہ ہم نے یہ جو لیٹرز ہیں ان کو تھک کرنا ہے، جو بلیک کلرز کی لیٹرز ہیں ان کو ہم نے تھن کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو کلرز مل رہے ہیں، لیکن قرآن میں یہ کلرز نہیں پڑے ہوں گے، اس لیے یہیں پہ آپ کو پوری پریکٹس کرنی ہوگی تاکہ آپ کے لاشعور میں ساری سائنس، ان کی حرکات و سکنات، ان کے جو مخارج آرٹیکولیٹرز ہیں وہ سارے آپ کے ذہن میں بالکل پیوست ہو جائے، اور جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی ورڈ آئے تو آپ بالکل الرٹ ہو کے جو بھی جتنے قانون اس میں لگتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک دم سے آ جانا چاہیے، اور آپ اس کو روانگی کے ساتھ قرآن کو تاکہ فلو کے ساتھ پڑھ سکیں۔ تو پڑھتے ہیں حمزہ زبر ا، با زبر با، ا با، دیکھ کتنا فرق ہے، اس میں ہم جر کیا، اس میں ہم نے جرک نہیں کیا۔ اس طرح سے با زبر با کی ہے،
اسی طرح آپ نے باقی جتنے بھی لیٹرز آگے ہم پڑھ رہے ہیں ان سب میں آپ نے جنٹلی ان کو پڑھنا ہے سوائے حمزہ کے۔ تو جتنے بھی لیٹرز ابھی آپ پڑھیں گے حضور والا، اس میں خاص بات یہ ذہن رکھنی ہے آپ نے کہ کیونکہ زبر میں آپ نے آواز اور منہ کو کھول کے پڑھنا ہے، تو اس لیے سارے لیٹرز کیونکہ ہم نے زبر نہیں سکھاتی پڑھنے ہیں تو آواز اور منہ کو تھوڑا سا کھولنا ہے آپ نے۔ پڑھیے با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا۔ اب دیکھیں حا یہ پورا لیٹر ہم نے حروف تہجی میں پڑھا تھا، وہاں پہ آپ نے اسٹریچ کیا، اس کو لمبا کیا ہے حا، لیکن جب اس کے اوپر سائن آ گئے زبر کا پھر ہم نے اس حا کو سمپل اسپیل میں تو پڑھا، لیکن جب زبر آگے جوائنٹ کرنا ہے، جب ہم نے اس کے جوڑ کرنے ہیں تو اس وقت آپ نے حضور والا اس کو حرکت کے مطابق پڑھنا ہے۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں کرنا کہ حا زبر حا ایسے نہیں، بلکہ حا زبر حا، زبر صرف پڑھی ہوئی ہے، پھر زبر کے مطابق ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اس بات کی بھی سمجھ بخوبی آ چکی ہوگی۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں خو زبر خو۔ اب دیکھیں تھک لیٹر ہے، اسکائی بلو کلر کا آپ کے سامنے لکھا ہوا، تو اس کو آپ نے تھک ہی کرنا ہے، اس کو آپ نے تھن نہیں کرنا ہے۔ تھک کرنے کا صرف ایک اصول آپ نے پڑھا ہے، وہ زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، کیونکہ یہ مستعلی لیٹر ہے۔ خو زبر خو، ٹھیک ہے، زبر دے دی پھر بھی وہ تھک ہی رہے گا، وہ تھن نہیں ہوگا۔ آگے آپ کا دال، دال زبر دا، دال زبر دا، را زبر را۔ ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ جو دو کنڈیشنز ہیں ہم نے وہ پریکٹیکلی پریکٹس میں لے کے آئے ہیں ہم۔ ایک تو یہ کہ آپ نے لیسن نمبر 1 میں را کو تھک کیا ہے، موٹا کے پر کیا، چونکہ جب اکیلا لیٹر لکھا ہو را کا تو پھر ہم نے کہا تھا کہ را کو تھک کرتے ہیں، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے اب جہاں پہ حرکات کا لیسن آ گیا وہاں پہ ہم نے اس کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز پڑھی ہیں حرکات کے حوالے سے، کبھی تھک کبھی تھن ہونے کے اعتبار سے۔ تو لیکن یہاں پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا حضور والا کہ را کو اب آپ نے تھک ہی کرنا ہے، چونکہ را کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو را تھک ہوتا ہے۔ پڑھیے را زبر را، اور اس میں بھی آپ نے حروف مستعلیہ کی طرح زبان کی جڑ کو ہی اٹھانا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے زا، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا۔ اب شین کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا تھا لیسن نمبر 1 میں کہ اس میں تفشی کی جو ہے صفت، اس کے آرٹیکولیٹر جو مخرج ہے اس میں پائی جاتی ہے کہ اس میں ہم نے زبان کو پھیلانا ہوتا ہے تاکہ آواز منہ میں پھیل جائے۔ تو جب آپ نے حرکات کا لیسن آ کے یا پھر آپ جتنے بھی لیسنز آ کے پڑھتے جائیں گے ان سب میں شین جہاں پہ بھی آئے گا وہ اپنے تمام جمعی صفات جو اس میں پائی جاتی ہیں انہی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اور یہاں پہ بھی آپ نے زبان کی جو ہے زبان کو منہ میں پھیلانا ہے تاکہ آواز منہ میں پھیل جائے، چاہے جوائنٹ کرتے ہوئے جوڑ کرتے ہوئے ہوں، اسپیل کرتے ہوئے ہجے کرتے ہوئے، یہ ایک ہی، یعنی کہ اسپیل جوڑ ہجے ایک ہی چیز کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے اس کو جوائنٹ کر لینا ہے، اس کو آپ جب نے فلو کے ساتھ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اسی طرح پڑھنا ہے کہ اس میں ساری صفات موجود ہوں۔ پڑھیے شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا ضا۔ دیکھیں پہلے آرٹیکولیٹر پورا مخرج کرنا ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ، اس کے بعد وہ ضاد جو ہے وہ لیٹر آپ نے پروناؤنس کرنا ہے، پھر اس کے اوپر زبر دینی ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے ضاد زبر، جب یہ دونوں چیزیں ہوگی پھر اس کے بعد دوبارہ آرٹیکولیٹر مکمل کر کے اس کو جوائنٹ میں لے آنا ہے ضا ضا۔ امید ہے کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ آ رہی ہوگی جو کہ میں آپ کے کوشش گزار کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح حضور والا ضاد کے بعد ہمارے پاس آ رہا ہے طا، طا زبر طا، وا زبر وا۔ تو یہ دونوں آپ نے صا ضاد، اسی طرح نیکسٹ جو ہے طا وا، یہ چاروں حروف جو ہیں لیٹرز ہیں یہ آپ کو اسکائی بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں، یہ سارے مستعلیہ لیٹرز ہیں، اور آپ نے اس میں زبان کی جڑ کو اٹھانا ہے، تھک کرنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اب آپ کے پاس حضور والا وا کے بعد آ رہا ہے عین، عین زبر آ، ٹھیک ہے۔ جو آپ کا سٹارٹ والا ساؤنڈ آپ کو وائس جو محسوس ہو رہی ہوتی ہے، سننے میں آ رہی ہوتی ہے آ آ، یہ والا اصل سٹارٹ ہوتا ہے لیٹر کا جو اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عین یہ جو ہم نے پڑھا یہ پورا ورڈ پڑھا ہے، لیکن اب جب ہم نے اس کے اوپر حرکت دینی ہے زبر کی، اس کے بعد یہ صرف اپنا جو اس کا مین ساؤنڈ ہے اس کے ساتھ اور پلس وہ جو حرکت ہم نے پڑھی ہے اس کے اوپر لگائی ہے، اس کے مطابق پڑھا جائے گا۔ عین زبر آ، عین زبر آ، عین زبر آ۔ امید ہے کہ عین کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ون ہے ہمارے پاس پھر اسکائی بلو کلر میں مستعلیہ لیٹر غائن،
تو اب پھر اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے، غائن زبر غا، غائن کے بعد حضور والا ہمارے پاس آ رہا ہے فا، تو فا ایک تو لیٹرز کی صورت میں، اور اس کے جب زبر دینی ہے جائنٹ کرنا ہے اس کا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کا حرکت کے مطابق پڑھنا ہے، فا زبر فا۔ فا کے بعد حضور والا ہمارے پاس آ گیا ہے قاف تھک ٹو ڈاٹ والا، جو کہ آپ کے سامنے اسکائی بلو کلر میں مستطیل لیٹر موجود ہے، اور اس میں بھی آپ نے زبان کی جڑ ہے وہ اٹھانی ہے، روٹ آف دا ٹانگ، اس کو اٹھا کے آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھیے ابھی، قاف زبر قا، قا قا قا، فیل کرنا آپ نے تعلق نرم حصہ جو اس کا آپ نے آرٹیکولیٹر پڑھا ہوا ہے، مخرج پڑھا ہوا ہے، وہیں سے یہ قا نکلے پھر دوبارہ سے۔ اب نیکسٹ ون جو وہ ایزی ہے بالکل، کاف زبر کا، کاف زبر کا، وہ تھن ہوگا، باریک ہوگا، وہ باریکی پڑھا جائے گا۔ اور اس کے بعد حضور والے ہمارے پاس آ رہا ہے لام، لام زبر لا، اس کا جو آرٹیکولیٹر ہے جو آپ نے سیکھا ہوا ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے اس کو۔ اور نیکسٹ ہے میم، میم زبر ما، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے میم کو سٹارٹ کرنے کے لیے شروع سے لے کے آخر تک آپ نے میم کو خشک ہونٹوں کے ساتھ لگایا، اسی طرح آپ نے جب اس کے اوپر سائن دے دینا، حرکت دے دینی ہے، پھر بھی وہ جب پڑھا جائے گا اپنے جوائنٹ کے اعتبار سے تو پھر ہم نے اس کو حضور والا پھر بھی خشک ہونٹوں کے دونوں ہونٹوں کو ملا کے ہی پڑھنا ہے۔ پڑھیے، میم زبر ما، میم کے بعد حضور والا ہمارے پاس آ گیا نون، نون زبر نا، نون زبر نا، ٹھیک ہے، امید ہے کہ نون کا بھی مخرج سمجھ آ چکا ہوگا، اور ساتھ اس کے جو ہم نے اس کی پروننسیشن ود سائن کی ہے وہ بھی آپ کو کلیئرلی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب نیکسٹ ون جو آپ کے پاس آ رہا ہے لیٹر وہ ہے نون کے بعد واو، واو کو پڑھتے ہوئے آپ نے شروع سے لے کر آخر تک تو ایک تو لیٹر میں یہ پڑھا تھا کہ اس کو آپ نے گول کرنا ہے، ہونٹوں کو راؤنڈ کرنا، نہ تمام ملانے کے سائڈز ملی ہوئی ہیں، درمیان میں ہول ہو، واو۔ اب جب زبر دینی ہے، زبر وا، واو زبر وا، جب زبر دے دی تب وہ راؤنڈ ہی رہیں گے جو آپ کے لپس ہیں، ہونٹ ہیں، کیونکہ واو کو ہم پڑھتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، نہ تمام ملاتے ہیں، ایسے واو زبر وا۔ اب واو کے بعد آپ کے پاس آ گیا ہا، ہا زبر ہا، اسی طرح حمزہ پھر آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب حمزہ پورا اپنی شیپ میں لکھا ہوا ہے، جو اس کا سٹرکچر ہے اس کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، تو حمزہ ہے ہی حمزہ، تو اس کا ہم نے جرک بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر حمزہ کو حمزہ ہی کے نام سے پڑھنا ہے۔ بس صرف فرق کیا ہے کہ جب الف کے اوپر حرکت آ جاتی ہے کوئی بھی تو وہ پھر الف میں، الف جو ہے حمزہ میں ٹرن ہو جاتا ہے۔ پڑھیے، حمزہ زبر ا۔ اب جو ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے یا، جو کہ آج کی حروف تہجی جو کہ ہم حرکات کے ساتھ، جن میں سے ہم زبر کی بات کر رہے ہیں، زبر کے ساتھ جو حرکت لے رہے ہیں باقی تمام لیٹرز کے اوپر، ان میں ہمارا آج کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ہے یا۔ تو یا کو پڑھتے ہوئے آپ نے اس کو مخارج کو بھی خیال میں رکھنا ہے اور اس کے جوائنٹس کو بھی خیال میں رکھنا ہے۔ یا زبر یا، یا زبر یا۔ امید ہے کہ حضور والا آپ کو جو ابھی سپیل کروائے ہیں جتنے بھی لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں زبر کے ساتھ وہ سارے کے سارے بخوبی، اور ابھی ہم اس کو ایک دفعہ فلو کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری پریکٹس جو ہے فلو میں بھی ایک دفعہ ہو جائے۔ پڑھیے، ا با تا ثا جا ح خ دا ذا را زا سا شا صا ضا طا غا ع غا فا قا کا لا ما نا وا ہا ا یا۔ حضور والا الحمدللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم اور احسان سے ہم نے آج کا جو لیسن نمبر 2 ہے اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کلیئرلی سمجھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے۔ تو حضور والا گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جو حضرات ہمارے اس چینل کو آگے کسی کو اصلاح کے طور پہ نہیں پیش کر سکے ہیں ان کو ہم یاد دہانی کراتے ہیں کہ پلیز اس کو باقی لوگوں کو بھی دکھائیں تاکہ وہ بھی اس طرف آئیں، قرآن سیکھیں، آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اس کی ویڈیوز جو آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اس کے لنکس کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے لیے وہ شیئر کرنا بھی ثواب جاریہ کا سبب بنے۔ اور اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو قرآن پڑھنے کا حق ہے وہ حق جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا ہی ہمیں ادا کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔